الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اس حدیث کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ تو اس مہینے کا اول عشرہ یعنی رحمت کا عشرہ وہ گزر چکا ہے۔ اب دوسرے عشرے میں ہم داخل ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ مغفرت یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا پروانہ نعمت ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے طلب تو رکھو، اپنے رب سے مغفرت کا سوال تو کرو، پھر دیکھتے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو جہاں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اور رحمتیں برستی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے پروانے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ استغفار یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو اللہ نصیب کرے، یہ بہت بڑی عبادت ہے جس کو اللہ توفیق دے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو۔ سفیان ثوری جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی بڑا شرابی بندہ تھا۔ اب وہ اٹھ تو بیٹھے لیکن بڑے حیران تھے کہ اس پڑوسی کے بارے میں مجھے خواب میں فرمایا گیا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور وجہ ہو، چنانچہ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے یہ بھیجوایا کہ اس کی موت کس حال میں ہوئی، یعنی پوچھنے کے لیے کسی آدمی کو بھیجا کہ ان سے معلومات لے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ان کی موت کس حال میں آئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک غافل سا بندہ تھا، لیکن موت کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں فریاد کر رہا تھا، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس عاجزی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ استغفار کے برکات ہے کہ دیکھو ایک بندہ گناہگار ہے، غافل ہے، لیکن پھر بھی دنیا سے جاتے وقت اس کے آنکھوں میں آنسو ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ فریاد کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کی سن لیا اور اس کو معاف کر دیا، اور وقت کے بہت بڑے امام سفیان ثوری کو اس کے جنازے کا حکم فرمایا۔ تو یہ نعمت اور دولت جو حاصل ہوئی اور یہ مغفرت کا پروانہ جو اس کو ملا،
وہ توبہ اور استغفار کے بدلے میں ملا۔ ایک راہب نے اپنے عبادت خانے میں 60 سال عبادت کی۔ ایک دن اس نے اپنی کھڑکی سے باہر پانی کی جگہ میں جھانکا اور کہنے لگا، اگر میں نیچے اتر کر یہاں سے پانی پی لوں تو میں کسی کو دیکھوں گا بھی نہیں اور پانی بھی پی لوں گا، وضو بھی کر لوں گا، پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ عبادت خانے سے نیچے اترا تو اس کو نیچے ایک عورت آ ملی اور اس عورت کے جسم سے کپڑا ہٹ گیا۔ اس نے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہ سکا، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا اور اس نے اس عورت سے زنا کا ارتکاب کر لیا۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ پر غسل کے لیے داخل ہوا اور اس سے موت آ گئی۔ وہ اس حال میں تھا کہ اس کے آخری سانس تھے۔ اس کے پاس ایک سائل آ گیا، یعنی آخری وقت کے اندر دیکھا کہ ایک سائل ہے، ایک مانگنے والا فقیر ہے، صدا لگا رہا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے۔ جب اس فقیر نے اس سے سوال کیا تو راہب نے اس کو اشارہ کیا کہ یہ میرا تھیلا ہے اور اس میں تھوڑی سی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اس کپڑے میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور مسکین نے اس کپڑے سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے بعد راہب مر گیا۔ اس راہب کے 60 سال کی عبادت کا وزن کیا، اس کے عبادت کا جب وزن کیا گیا تو زنا کا گناہ سب سے زیادہ بھاری نکلا۔ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے۔ 60 سال کی عبادت کا وزن ایک طرف اور زنا کا جو گناہ ہے اس کا وزن دوسرے طرف، تو وہ گناہ جو تھا وہ اس تمام عبادت پر باری آ گیا۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ 60 سال کی عبادت ایک طرف اور زنا کا گناہ ایک طرف۔ ایک زنا کا گناہ 60 سال کی عبادت پر باری ہو گیا۔ پھر روٹی کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جو اس نے اس سائل کو دیا تھا، چنانچہ پھر اس ٹکڑے کو لایا گیا اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا گیا۔ پھر نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا اور اس بندے کو بخش دیا گیا۔ تو یہ جو اس کی مغفرت ہو گئی باوجود اس کے کہ اس کے گناہ اس کے عبادت پر باری ہو گئے تھے اور عبادت کے وزن پر باری ہو گئے تھے، لیکن آخری وقت کے اندر بھی یہی سوچ کر کہ کسی بندے کا احتیاج اور اس کی ضرورت کا باعث حل کرنے کا باعث بنوں اور پورا کرنے کے لیے ذریعہ اور سبب بنوں، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بندوں کا بیڑا اس طرح پار کر دیتا ہے۔ تو میرے معزز گزارش یہی ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر جتنا تم سے ہو سکے، جتنا ہم سے ہو سکے، ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں، یہ نیکیاں حاصل کریں، آخرت کی کرنسی جمع کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر یہ دوسرا عشرہ ہے، اس میں اپنے رب کو ایسا راضی کرے، اپنی رب کی ایسی عبادت کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہمیں پروانہ مغفرت نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رمضان کی جتنے بھی برکات اور رحمتیں ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، خاص طور پر دوسرے عشرے کے اندر جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو پروانہ مغفرت ملتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔